میرے عزیز و اقارب، میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں وہاں کی یونیک، اینٹیک، قدیم، جدید بلڈنگز اور چیزیں آپ کو دکھاؤں. لیکن آج میں آپ کو پاکستان میں موجود ایک ایسی یونیک رہائش گاہیں دکھاؤں گا جس کا آغاز آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوا تھا. وہ جدید ہو، وہ قدیم ہو، لیکن جدت اور قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آج تک موجود ہیں. یہ ایسی رہائش گاہیں ہیں جہاں آقا اور غلام، بادشاہ اور گداگر، امیر اور غریب، طاقتور اور کمزور سب ایک ساتھ رہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپس میں اب لڑتے نہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہیں کرتے، ایک دوسرے کے دل اپنے لفظوں کے نشتر سے چھلنی نہیں کرتے، اور نہ ہی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں. بڑے سکون، بڑے سلوک اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں یہاں لوگ رہتے ہیں. اور یہاں کوئی آواز بھی نہیں آتی. جب کبھی مجھ جیسے کچھ چاہنے والے یا ان کے چاہنے والے یہاں آتے ہیں تو ہلکی سی کچھ ریل پیل ہوتی ہے، کسی گاڑی کی سٹارٹ اور بند ہونے کی آواز آتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے مکمل خاموشی ہو جاتی ہے. آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. السلام علیکم دوستو، میں افتخار فی پیارے پاکستان کے خوبصورت شہر اسلام آباد سے، اور اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے قبرستان میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں قدرت اللہ شہاب صاحب آرام فرما ہیں. یہ H8 کا قبرستان ہے. اور دوستو یہ وہی جگہ ہے جہاں ہر بشر نے آنا ہے. آج یہ ہستی یہاں مدفون ہے، اور کل میں بھی کہیں قسمت میں ہوا تو کسی زمین کے نیچے ہوں گا. قدرت اللہ شہاب کے بارے میں اعداد و شمار یا ان کی زندگی کے بارے میں جو ان کی کتابوں کے نام یا ان کی زندگی کے بارے میں بہت سارے ریفرنس، بہت سارا مواد موجود ہے انٹرنیٹ پہ جو آپ پڑھتے بھی ہوں گے. شہاب نامہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. لیکن میرے لیے یہ ہستی اس لیے بہت زیادہ معتبر ہیں کہ بانو قدسی آپا اور بابا جی اشفاق صاحب کے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور انہی کا دست شفقت داستان سرائے کے ان باسیوں کے سر پہ رہا. اور پھر وہ تخلیقات جو اشفاق صاحب یا بانو قدسی آپا نے تخلیق کی ہمارے سامنے آئیں. تاریخ کے حوالے سے ان کے بارے میں آپ کو بہت ساری گوگل سرچ پر بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. لیکن میرے لیے کہیں اگر کوئی صوفی، کوئی بابا، کوئی درویش اگر میں کسی کو دیکھتا ہوں تو وہ قدرت اللہ شہاب صاحب تھے. اور آج پہلی بار اس عمر میں مجھے یہ موقع ملا کہ میں ان کی قبر پر آیا. اور شہاب نامہ میں جب پڑھا تھا، جو سمجھا تھا اس جوانی میں، جب میں جوان تھا تو چیزیں کچھ اور طرح کی تھی. پھر زندگی گزرتی گئی تو شہاب نامہ کا بھی اینگل بدلتا گیا، اور میری بھی سوچ کے زاویے بدلتے گئے. اور میں آہستہ آہستہ قدرت اللہ شہاب صاحب کا معتقد ہوتا چلا گیا. دوستو، تمام دیکھنے والوں سے ضرور کہوں گا کہ قدرت اللہ شہاب صاحب کی تمام تصانیف ضرور پڑھیں. اور ایسے بابے، ایسے لوگ جو وطن عزیز سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، انسانوں سے محبت کرتے ہیں، انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ضرور یاد رکھیے گا. تو تہاڈا نام کی ہے؟ میرا نام سر بشیر صاحب. تسی اتنے غور کرنو. جی وہ مطلب پھر پڑھتے ہیں جیوں جیوں شہاب نامہ پھر اس آتے ہیں
ਅੱਛਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਗੋਰਕਨ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੋਰਕਨ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਸਲੇ ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਆਮਦਨ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਕਬਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਾ ਲਈ, ਤਰੋਕਾ ਲਾਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੈਂ? ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇੱਥੇ ਮਈਅਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮਈਅਤ ਨੇ ਆਣਾ ਦਫਨਾਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਤਾਇਬ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫਨਾਉਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ? ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਕਿ ਵਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੋ ਜਿਹਦੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਵਕਤ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ 30 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾਤ ਕਦੀ ਵੇਖੇ, ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਸ਼ਿਨ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਸ਼ਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਾ ਜੰਗਲੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਦੜ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆ ਉਹ ਜਾਵੇ। ਪੋਡਰੀ, ਕੋਈ ਵਾੜਾ ਹੋਵੇ ਵਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾੜਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੀ ਇੰਨੇ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਿਸਲੇ ਵਕਤ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਲੰਘਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਚ ਲੰਘਾਈਏ? ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਨਾਲ, ਬੀਵੀ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बशीर साहब यहाँ गोरकन है और अरसा 30 साल से यहाँ हैं, इस कब्रिस्तान में खिदमत करते हैं। अहमद फराज साहब की ये कब्र, ਉਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ। दोस्तों एक बहुत बड़े शायर अहमद फराज साहब की ये कब्र है, और अहमद फराज साहब ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू और हिंदी समझी और बोली जाती है वहाँ इनका आज भी तूती बोलता है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी पहचान, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अहमद फराज साहब यहाँ आराम फरमा है, और इस्लामाबाद में कुदरतुल्लाह शहाब साहब से कुछ फासले पर हैं, पैदल चल के आना पड़ता है। लेकिन अब देख रहे हैं कि अहमद फराज साहब के मुझे हाजिरी देने का पहली बार मौका मिला है, और मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि ना सिर्फ इनकी शायरी पढ़ें और उससे ज़िंदगी के जो रास्ते इन्होंने बयान किए वो भी सीखें, बल्कि इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी फरमाएं। दोस्तों H8 कब्रिस्तान में 48 नंबर जो कब्र है वो परवीन शाकिर साहिबा की है, और ये है परवीन शाकिर साहिबा की कब्र, और इनका ये कब्र का कतबा आप देख रहे होंगे कि ये टूट गया इत्तेफाक से, और ये कैसे टूटा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन परवीन शाकिर साहिबा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी शायरी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम रखती हैं, और अपने नाम में ये यकता भी हैं। और वो आपने ज़रूर शेर सुना होगा कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया,
وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے کی۔ تو میں یہاں پھول آپ تمام کی طرف سے، پہلے میں نے قدرت اللہ شہاب صاحب، احمد فراز صاحب کے جو پھول چڑھائے وہ آپ تمام کی طرف سے تھے، اور یہ پروین شاکر صاحبہ کی قبر پر میں پھول جو ڈال رہا ہوں یہ بھی آپ ہی کی طرف سے ہیں۔ دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شاعری، اپنے قلم، اپنے ادب کے ذریعے پاکستانی قوم کو، انسانوں کو راستہ دکھاتے رہے، انسانوں کو راستہ بتاتے رہے۔ اب ہمارا کام ہے ان کے کام کو آگے بڑھانا، لوگوں تک پہنچانا، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں وہ قدرت اللہ شہاب ہوں، ممتاز مفتی ہوں، پروین شاکر ہوں یا احمد فراز، ان کے اقوال کو اپنی زندگی میں اوڑھنا، پہننا، برتنا شروع کر دوں تو انشاءاللہ تعالی انسانی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ پروین شاکر صاحبہ کے آج میں نے حاضری دی، اور اب میں آپ تمام کی طرف سے ان کے لیے فاتحہ پڑھوں گا۔ دوستو، اسلام آباد میں یہ ممتاز مفتی صاحب یہاں آرام فرما ہے، الگ نگری، علی پور کا علی، لبیک، جانے کیسی کیسی اعلیٰ تصانیف کے خالق، اور یہ بھی ایک درویش، ایک اللہ کے ایسے بندے جو انسانوں کی مدد کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ ممتاز مفتی صاحب کا یہ قبر ہے، آخری آرام گاہ ہے، اور یہ آخری قبر ہے جہاں میں نے آج وزٹ کیا ہے۔ اور دوستو، میں یہاں آیا ہوں، آپ نے پہلے بھی دیکھا جن قبروں پہ میں نے حاضری دی، پھول چڑھایا اور فاتحہ خوانی کی، لیکن دوستو یہاں میں نے اور بہت سارے ایسے کتبے دیکھے جن کے اوپر بڑے بڑے عہدیداروں کے نام درج ہیں، بڑے بڑے کاروباری حضرات کے نام درج ہیں، بڑے بڑے مرتبے اور مقام رکھنے والے یہاں لوگ مدفون ہیں۔ جی جی جی، لیکن دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں اب کوئی پروٹوکول نہیں ہے، یہاں کوئی آواز نہیں آتی، یہاں باادب، بامرازہ، ہوشیار کی صدا لگانے والا کوئی چوبدار موجود نہیں ہے، اور یہ ہے میری اور ہر انسان کی آخری منزل۔ یہ وہ لوگ تھے کہ اگر شاعروں کی بات کی جائے، احمد فراز صاحب یا پروین شاکر صاحبہ کے ایک فلائٹ سے اتری اور دوسری فلائٹ انڈیا کی، تیسری فلائٹ دبئی کی، چوتھی فلائٹ یو کے کی، مشاعرے پڑھنے جاتے تھے۔ ممتاز مفتی ہوں یا قدرت اللہ شہاب ہوں، یہ بھی انہی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو سرکاری میٹنگز کے لیے یا اپنے معاملات زندگی کے لیے جایا کرتے تھے اور دنیا کے سارے معاملات دیکھا کرتے تھے، لیکن آج یہ یہاں مدفون ہیں، اور یہی انجام ہے ہر امیر، ہر غریب، ہر چپڑاسی، ہر افسر، ہر عام اور ہر خاص کا۔ وہ بڑا خوبصورت ایک شعر مجھے پتہ نہیں کیوں آج یاد آ رہا ہے کہ باہر کی تو ماٹی پھانکے، من کے بھیتر کیوں نہ جھانکے، اجلے تن پہ مان کیا پر من کی میل نہ دھوئی۔ تو میری آج دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس مقام پر آنے سے پہلے پہلے مجھے میرے من کی میل کو دھونے کی توفیق عطا فرما، مجھے وہ دل دے دے جو تیرے بندوں کی محبت میں دھڑکتا ہو، مجھے وہ آنکھ دے دے جو تیرے بندوں کی خوشی میں مسکرا دے اور غمی میں آنسو بہانا شروع کر دے، مجھے وہ الفاظ دے دے جو اللہ کے بندوں کی زندگی میں کہیں کوئی راحت کا سامان پیدا کر دیں، بجائے اس کے کہ میں اپنی زبان کے نشتر سے لوگوں کے دل چیرتا پھروں۔ اور پھر آخر میں جب میں یہاں آ جاؤں گا تو میرے بچے میرے پیچھے بہت
قرآن خوانی کروائیں گے، دعائیں کروائیں گے اور دیگیں پکا کے بانٹیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان دیگوں، ان قرآن خوانی اور اس دعا سے پیشتر افتخار افی کو یہاں آنے سے پہلے یہاں راہ سے رہنے کا بندوبست کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.